السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ تمام طالب علموں کو خوش آمدید۔ الحمدللہ ہم اپنے گرامر کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے اور ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اور بس ایک چھوٹا سا پیغام ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، چونکہ میرے سننے والے، مجھے دیکھنے والے، میرے پاس پڑھنے والے، میرے سفر میں میرے ساتھ شامل ہونے والے بھارت سے بھی ہیں اور پاکستان سے تو یقیناً ہے ہی ہیں الحمدللہ۔ بس ایک چھوٹا سا پیغام، ایک ہی آیت ہے اور اسی میں سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مومنوں کا آپسی رشتہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جھنڈے، زمین، وطن، مومن ان کا محتاج نہیں ہے، یعنی ایمان والا ان چیزوں کا محتاج نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے، یقین کیجئے، ہمارے معاملات کو بڑے ہی پیارے انداز میں بند کر دیا ہے کہ ہم پوری دنیا میں جہاں پر بھی ہوں گے اللہ پر ایمان لانے والے آپس میں بھائی بھائی ہوں گے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم وطن ہوں گے، دوست ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، بھائی بھائی ہوں گے۔ اب ذرا غور کریں اخوت کیا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ ان کو عرض پیش کی کہ ان کو ان کا ساتھی بنایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جس کا مفہوم تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو تقویت دی، یعنی ان کو ایسا بھائی بنایا جو ان کا بازو بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی طرح انما المؤمنون اخوۃ، بھائی بھائی ہیں، دوست نہیں ہے، دوستی کا رشتہ نہیں ہے، وطنیت کا رشتہ نہیں ہے، یہ کسی جھنڈے سے نہیں لنکڈ ہیں، ان کا لنک اللہ پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے ساتھ لنکڈ ہے۔ تو میرا، آپ کا، ہم سب کا، ہم جہاں بھی رہتے ہوں، ہمارا رشتہ ایک ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان۔ تو ہمیں جب بھی سوچنا ہے اسی چیز کو ذہن میں رکھ کر سوچنا ہے کہ ہم مومن ہیں اور ہم بھائی بھائی ہیں، ہمارا آپس میں تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ ایک آزمائش ہے کہ آپ وہاں ہیں، لیکن آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک کام ضرور کرنا ہے، آپ کو دعا ضرور کرنی ہے۔ ایسے اقدامات نہیں کرنے کہ ایسا لگے کہ آپ مشرکین کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ دیکھ لیں، آپ کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی دلیل نہیں چلے گی کہ آپ گاؤ موتر پینے والوں کے ساتھ تھے یا آپ کے سامنے جو کلمہ کہنے والے تھے ان کے ساتھ تھے۔ یہ آپ کو اللہ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ کس کے ساتھ تھے، دلی طور پر کس کے ساتھ تھے۔ یقیناً فزیکلی آپ نہیں آ سکتے، کوئی آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے پروفائل پر، اسٹیٹس پر پاکستان کے جھنڈے لگائیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کسی کی کوئی ڈیمانڈ نہیں، ایک ہی ریکویسٹ ہے، اللہ سے دعا کیجئے۔ اور ایک بات کرتا چلوں کہ کیا اللہ حکیم ہے، وہاں سے حکمت کے فیصلے آتے ہیں۔ کیا معلوم عسیٰ ان تکرہوا شیئا، کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرتے ہو اور تمہارے لیے اس میں خیر ہو۔ یہ جنگ اگر ہو جاتی ہے یا یہ سچویشن اسکلیٹ کر جاتی ہے اور یہ خطرناک صورتحال میں داخل ہو جاتی ہے، کیا معلوم اس کے پیچھے کتنی خیر چھپی ہو۔ بظاہر ہو سکتا ہے سٹریس ہو، پاکستانی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ہم بھی اس کا سٹریس لے لیں کہ اس سے یہ ہوگا وہ ہوگا، کیا معلوم اس کے پیچھے چھپی ہوئی خیریں موجود ہوں، کیا معلوم اس کے پیچھے جو بعد میں آنے والا ہے وہ اسلام کا ایک بڑا پیغام لے کر آئے۔ دیکھیں افغانستان پر پوری دنیا چڑھ دوڑی تھی تو نتیجہ کیا نکلا، 22 سال کی جنگ کے بعد وہ بھاگ گئے اور اسلام اپنا پیغام لے کر کھڑا رہا۔ اور دیکھیں اس واقعات کے بعد اسلام پوری دنیا میں مشہور ہوا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے۔ سو بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے۔ ہم آزمائے تو جائیں گے نا، ہم کیا صحابہ کرام جنگوں میں سے نہیں گزرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس، اور یہ کفر اسلام کی جنگ ہے۔ ہم کہتے تھے کہ انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حالات میں سے خیر کے نتائج ہم تک پہنچائے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے بینیفیشل ہوں. اللہم اعز الاسلام والمسلمین فی الہند و پاکستان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اگر یہ جنگ ہم پر آ رہی ہے تو اس جنگ میں ہمیں ثابت قدم رکھ اور اس جنگ کو اسلام اور مسلمانوں کے فائدے میں بدل دے تاکہ مشرکین کو شکست حاصل ہو. آمین. تو ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی. ہمارا موضوع آج بہت ہی دلچسپ ہے. ہم نے ایک نیا مرکب سٹڈی کرنا ہے اور یہ مرکب کہلاتا ہے مرکب اشاری. یعنی اگر میں کہہ رہا ہوں مرکب اشاری تو اس کا مطلب اس میں اشارہ کا استعمال ہے، جبکہ اشارے کا استعمال آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مختلف ہوگا. مجھے خوف ہے، ڈر ہے کہ کہیں آپ اس کو مکس نہ کریں، تو میں کوشش کروں گا آپ نے میری بات پر توجہ دینی ہے. ہنٹ بہت بڑا موجود ہے اس کے اندر جو اس کو مرکب اشاری اور جملہ اسمیہ سے ڈفرینشیٹ کرے گا. تو اس ہنٹ کو آپ نے مضبوطی سے تھامنا بہت آسان ہے. تھوڑا آپ آگے بڑھ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ تو بہت آسان تھا، لیکن ممکن ہے کہ آج کی ایکسپلینیشن تھوڑا سا کہیں آپ تھوڑا سا، لیکن انشاءاللہ جن کے دماغ تیز ہیں وہ فوراً پکڑ لیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے. تو مثلا مرکب ہے یہ کتاب. اب ذرا ہم اس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. مرکب اشاری دو پارٹس پر ہوتا ہے، جیسا کہ مرکب توصیفی کے بھی دو پارٹ تھے، مرکب اضافی کے بھی دو پارٹ تھے، اور مرکب اشاری کے بھی دو ہی پارٹ ہیں منیمم، کم سے کم. ایک کو کہتے ہیں اشارہ، دوسرے کو کہتے ہیں مشار الیہ. مشار الیہ سے مراد وہ چیز جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کو عربک ٹرمنالوجیز میں گرامر کی زبان میں درست زبان میں بدل کہا جاتا ہے. بدل ایک بڑا ٹاپک ہے جو ہم بعد میں کورس کے اختتامی لیکچرز میں اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس کو بدل بھی کہا جاتا ہے. مثلا اب یہ مرکب ہے ھذا الکتاب. دیکھیں اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں ھذا کتاب، وہ ایک جملہ اسمیہ ہے جس میں ھذا مبتدا ہے، کتاب خبر ہے. یہ جملہ مکمل نہیں ہے، یہ ناقص ہے. ناقص مراد ھذا الکتاب، یہ کتاب. اس کا مطلب مجھے ابھی اس کے بارے میں کوئی خبر دینی ہے. ھذا الکتاب. اب اس کے اندر ھذا اشارہ ہے اور الکتاب مشار الیہ ہے. مرکب اشارے کے دو اجزاء ہوتے ہیں. اشارہ کا عدد اور جنس کا تعین مشار الیہ کو دیکھ کر کیا جاتا ہے. یعنی یہ جو ھذا ہے اس کا انتخاب واحد مؤنث جمع مثنیٰ کب کیا جائے گا؟ مشار الیہ کو دیکھ کر. یعنی مشار الیہ اگر مثنیٰ ہو جائے گا تو ہم اشارہ مثنیٰ لے آئیں گے، جمع ہو جائے گا تو ہم جمع لے آئیں گے، مؤنث ہوگا تو ہم مؤنث لے آئیں گے. دوسری چیز اعراب کے لحاظ سے، یعنی الکتاب آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے، یہ مرفوع مستقل نہیں ہوتا، یہ بدل بھی سکتا ہے، یہ مجرور بھی ہو سکتا ہے، یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے. یہ کیسے ہوگا یاد رکھیے گا، یہ مرکب توصیفی کی طرح ڈیل کرتا ہے. اب یہ اعراب کے لحاظ سے اپنے اشارے کا فالوور ہے. یعنی یہ ھذا اعرابی طور پر جو حالت اس کی ہوگی، یعنی اگر یہ رفع کی جگہ پر ہوگا تو مشار الیہ مرفوع ہوگا، اگر ھذا جر کی جگہ پر ہوگا تو مشار الیہ مجرور ہو جائے گا، اگر اشارہ منصوب کی جگہ پر ہوگا یعنی نصب کی جگہ پر ہوگا تو مشار الیہ منصوب ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ڈیفرنٹ ٹریفک ہے کہ اشارہ جنس اور عدد میں فالو کرتا ہے اپنے مشار الیہ کو، اور مشار الیہ اعراب میں فالو کرتا ہے اپنے اشارے کو. تو اس کا مطلب دونوں کے ڈیفرنٹ سینیریوز ہیں. اشارہ عدد اور جنس میں فالو کرتا ہے مشار الیہ کو، اور مشار الیہ اعراب میں فالو کرتا ہے اشارے کو. یہ آپس میں ان کا ایک ریلیشن ہے. اور دوسری چیز، چونکہ اشارہ معرفہ ہے، ہمیشہ معرفہ، ہمیں پتہ ہے یہ معرفہ کی اقسام میں سے، تو اس لیے مشار الیہ ہمیشہ معرفہ آتا ہے اور وہ الف لام کے ذریعے ہوتا ہے. کبھی بھی جو یعنی اور ضمیر مشار الیہ نہیں بن سکتے، اس میں علم مشار الیہ نہیں بن سکتے، یاد رکھیے گا. صرف معرف باللام ہی مشار الیہ بنے گا اس کا، اور کوئی دوسرا اسم نہیں بنے گا. وہ تمام یعنی ھذا زید خبر بن کر آئے گا،
اور جو ضمیر ہے ہادہ ہوا یہ وہی ہے، تو ہوا ضمیر خبر بن کر آ سکتی ہے، مشار علیہ نہیں بن سکتے، تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے انشاءاللہ۔ مختصراً مرکب اشاری کے دو اجزاء ہوتے ہیں، اشارہ مشار علیہ، مشار علیہ کو بدل بھی کہا جاتا ہے، اور اشارہ جنس اور عدد کے لحاظ سے مشار علیہ یعنی بدل کے مطابق ہوتا ہے، اکارڈنگلی آتا ہے، اور جب کہ مشار علیہ کا اعراب اشارہ کے اعراب کو فالو کرتا ہے۔ میں ابھی آپ کو انشاءاللہ گرامیٹیکل ایگزامپلز بھی دکھاؤں گا، اور آخر میں قرآن مجید سے کافی ایگزامپلز دکھاؤں گا، آپ کو فرق پتہ چلتا جائے گا کہاں پر کون منصوب اور مجرور کیوں ہو رہا ہے۔ دوسری چیز، ہذہ الکتب، جو آپ نے مرکب توصیفی میں یہ جملہ اسمیہ بناتے ہوئے قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر جمع غیر عاقل آ جائے تو پھر اشارہ واحد مؤنث ہوتا ہے، وہ قاعدہ یہاں پر بھی ویسے کا ویسے ہی چلے گا، یعنی جمع غیر عاقل اگر مشار الیہ ہو تو واحد مؤنث کا اشارہ اکثر چنا جاتا ہے، چند حالات میں بدل جاتا ہے، ورنہ اکثر قاعدہ یہی ہے، یاد رکھیے گا یہ پوائنٹ۔ اگلی بات، اب ہم جملے لے لیتے ہیں، مگر مرکب اشاری ہیں، ھذا الکتاب، ھذان الکتابان، یعنی ھذا الکتاب یہ کتاب، ھذان الکتابان یہ دو کتابیں، ھؤلاء المسلمون یہ مسلمان، ھذہ الساعۃ یہ گھڑی، ھاتان الساعتان یہ دو گھڑیاں، ھؤلاء المسلمات یہ مسلمان عورتیں۔ اب دیکھیں اب کیا ہوا، الکتابی مجرور کیوں ہوا؟ کیونکہ ھذا مجرور ہو گیا کہ اس سے پہلے فی حرف جر آ گیا، فی ھذا الکتاب، اس کتاب میں، فی نے اشارہ کو جر کی حالت میں کنورٹ کیا اور مشار علیہ نے اشارے کو فالو کر لیا۔ یہ قاعدہ، یعنی یہاں پر اگر آپ کو یہ سوال کیا جائے کہ الکتابی مجرور کیوں ہے، تو جواب یہ ہے چونکہ اشارہ مجرور ہوا ہے اس لیے یہ مجرور ہے۔ فی ھذین الکتابین، ان دو کتابوں میں، اب دیکھیں فی آیا تو یہ ھذانی، اس کا مجرور ہوتا ہے ھذین، اور الکتابانی الکتابین، من ھؤلاء المسلمین، اب ھؤلاء مبنی اسم ہے، یہاں پر جر کی جگہ پر ہے، اور المسلمین مجرور ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ اشارہ مجرور ہوا۔ اسی طرح فی ھذہ الساعۃ، فی ھاتین الساعتین من ھؤلاء المسلمات، سیم قاعدہ چلے گا اس گھڑی میں، ان دونوں گھڑیوں میں، ان تمام مسلمان عورتوں سے۔ دور کے اشارے بھی سیم چلیں گے، میں نے ایگزامپل کے طور پہ ایک لیا ہے، یعنی باقی اگر دور کے اشارے جیسے ذالکا، تلکا، اولئکا، تانکا، ذانکا، وہ تمام اسی قانون پر چلیں گے، تو یہ میں نے ایک ایگزامپل کے طور پر لیا ہے، ایسا نہیں کہ صرف یہی ہے، ایگزامپل کے طور پر لیا ہے، وہ تمام اسی طرح استعمال ہوں گے۔ اب دیکھیں الکتابہ منصوب ہو گیا، ھذا الکتابہ، کتابہ منصوب کیوں ہوا؟ کہ کسی وجہ سے جملے میں اشارہ منصوب ہو گیا، چونکہ ابھی ہم نے نصب کی ریزن نہیں پڑھی ہیں تو اس لیے میں اس کی ایگزامپل ڈائریکٹ اس طرح سے نہیں لا سکتا۔ ھذان الکتابین، ھذین، یہاں پہ ھذان نہیں، ھذین الکتابین، ھذین چونکہ منصوب ہو رہا ہے اس لیے مشار الیہ بدل بھی منصوب ہو رہا ہے، ھؤلاء المسلمین، ھؤلاء مسلمینہ ہے یہاں پر، سوری مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مسلمینہ، ھؤلاء المسلمین یہ مسلمان اور یعنی یہ مسلمان مرد۔ ھذہ الساعۃ، اب الساعۃ منصوب کیوں ہوا سوال کوئی کرے؟ کیونکہ ھذہ نصب کی جگہ پر ہے، وہاں پر ریزنز ہوں گی ہمیں پتہ ہوں گی۔ ھاتین الساعتین، اب یہ بھی ھاتین ہے، ھاتین الساعتین ھؤلاء المسلمات۔ اب دیکھیں یہ دونوں آپ کو ایک جیسے لگ رہے ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کوئی حرف جر نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ المسلمات یہاں پر حالت نصب میں ہے۔ اگلی بات، اب ہم اس کو جملہ اسمیہ میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں ھذا الکتاب جمیل، اب یہ پورے کا پورا مرکب اشاری، مبتدا جمیل خبر، ھذا اشارہ، الکتاب بدل، اور یہ پورا مل کر بن گیا مبتدا اور جمیل خبر۔ یہ اس کا اعراب ہوگا کہ یہ کتاب خوبصورت ہے۔ اب دیکھیں اگر جملہ ہو ھذا کتاب تو ہوگا یہ کتاب ہے، اور اگر ھذا الکتاب جمیل تو یہ کتاب خوبصورت ہے۔ ھذان الکتابان جمیلان، یہ دونوں کتابیں خوبصورت ہیں۔ ھؤلاء المسلمون مجتہدون، یہ تمام مسلمان محنتی ہیں، وہی مبتدا خبر۔ ھذہ الساعۃ جمیلۃ، اب یہاں پر آپ نے اشارہ مشار الیہ کو ان جملوں میں ملا کر ترجمہ کرنا ہے، یہ گھڑی
خوبصورت ہے. اگر جملہ ہو ہذہ ساعۃ تو جملہ ہوگا یہ ایک گھڑی ہے، لیکن اگر ہو ہذہ الساعۃ تو ہوگا یہ گھڑی اب خبر ہمیں دینی ہے، قدیمۃ جمیلۃ جدیدۃ وغیرہ. ہاتان الساعتان جدیدتان، یہ دونوں گھڑیاں نئی ہیں. ہؤلاء المسلمات مجتہدات، یہ مسلمان عورتیں محنتی ہیں. اگلا جملہ زید طالب فی ہذہ المدرسۃ، زید ایک طالب علم ہے اس سکول میں. یہاں پر کیا ہوا؟ زید مبتدا، طالب خبر، فی ہذہ المدرسہ شبہ جملہ متعلق بالخبر. اچھا، مرکب اشاری مبتدا بن کر آتے ہیں یا پھر شبہ جملہ خبر بن کر آتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا اور دوسرا عربی میں کوئی مقام نہیں بنتا. یعنی جملہ اسمیہ میں، فعلیہ میں پھر اور بھی ہوتے ہیں. اب مرکب اشاری میں بھی مرکب توصیفی ہوتا ہے، تو یعنی مرکب توصیفی پورے کا پورا مشار الیہ بن جائے گا. مثلا الکتاب الجمیل، خوبصورت کتاب، اس کو پورا ہم اشارے کا مشار الیہ بنا دیتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ھذا الکتاب الجمیل، یہ خوبصورت کتاب. اب ہم دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے. ھذا الکتاب الجدید، اب دیکھیں یہاں پر کیا ھذا اشارہ، الکتاب یہاں پر دو مقام رکھ رہا ہے، کیا؟ بدل یا مشار الیہ، اور دوسرا موصوف، تو اس کا مطلب اس کے دو مقام ہو گئے. اب اور الجدید مرفوع کیوں ہوا؟ چونکہ الکتاب کی صفت ہے، ترجمہ وہی مرکب توصیفی اور اشارے کا ملا کر. یہ خوبصورت کتاب، یعنی الکتاب الجدید مرکب توصیفی ہے، خوبصورت کتاب، یہ خوبصورت کتاب. ھذان الکتابان الجدیدان، یہ دو خوبصورت کتابیں، نئی کتابیں. ھؤلاء المسلمون الصالحون، یہ نیک مسلمان. ھذہ الساعۃ الجمیلۃ، یہ نئی گھڑی. ھاتان الساعتان جمیلۃ، ھاتان الساعتان الجمیلتان، یہ دو خوبصورت گھڑیاں. ھؤلاء المسلمات المجتہدات، یہ نیک مسلمان عورتیں. اب وہی بات جو اوپر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ھذا مبتدا، ھذا اشارہ، الکتاب بدل اور موصوف، اور الجدید صفت الکتاب. تو کسی بھی وجہ سے اشارے کا اعراب بدلے گا تو مشار الیہ سب کا اعراب بدل جائے گا. یعنی ھذا اگر مجرور ہو جاتا تو الکتابی مجرور ہوگا اشارے کی وجہ سے، اور الجدیدی مجرور ہو جائے گا اپنے موصوف کی وجہ سے، اس کو فالو کرتا ہے. یہ قاعدہ آپ نے، یعنی مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، اور یہ الحمدللہ آسان ہے، اتنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ اسی جملے کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کر دیں تو بہت آسان ہے. پوری میں ہم کر دیتے ہیں ھذا الکتاب جدید، ہم جدید تمام جو صفات ہیں ان کو خبریں بنا دیں، اور یہ تمام مرکب توصیفی بھی خبریں بن سکتے ہیں، اشارے کو الگ کر دیں. وہ کیا ہوگا؟ ھذا کتاب جدید، ھذان کتابان جدیدان. یہ ہے مبتدا خبر. قاعدے اگر ہم ذہن میں رکھیں نا تو چیزیں بڑی آسانی سے ہمیں سمجھ آتی ہیں. اب ہم اس کو جملوں میں لے کر آتے ہیں تو ھذا الکتاب الجدید جمیل، یہ نئی کتاب خوبصورت ہے. ھذان الکتابان الجدیدان جمیلان، یہ دونوں نئی کتابیں خوبصورت ہیں. ھؤلاء المسلمون الصالحون من مصر، یہ نیک مسلمان مصر سے ہیں. اب یہ مبتدا اور من مصر شبہ جملہ خبر. ھذہ الساعۃ الجمیلۃ قدیمۃ، یہ نئی گھڑی یہ خوبصورت گھڑی پرانی ہے. ھاتان الساعتان الجمیلتان من الیابان، یہ دو خوبصورت گھڑیاں جاپان سے ہیں. ھؤلاء المسلمات المجتہدات طالبات، یہ محنتی مسلمان عورتیں طالب علم ہیں. مجھے امید ہے کہ الحمدللہ آپ اس کو گریب کر رہے ہوں گے. بات وہی کہ زوم میں تو الحمدللہ میں طالبات اور طالب علم کو اتنی پریکٹس کروا لیتا ہوں کہ ان کو یہ کانسیپٹ، قاعدے شاعدے سب پکے ہو جاتے ہیں. بس مجھے تھوڑا سا احساس رہتا ہے ان کا جو یوٹیوب پر سنتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ان کا انڈرسٹینڈنگ لیول بہت سٹرونگ ہے اور وہ بڑی آسانی سے پک کر لیتے ہوں گے. مرکب اشاری مرکب اضافی بن کر بھی آتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پورے کا پورا مرکب اشاری مضاف الیہ بن جاتا ہے. بہت آسان قاعدہ ہے. یعنی اب ھذہ السیارۃ تھا مرکب اشاری، یہ گاڑی، آپ اس کو پورے کا پورا مرکب اضافی میں مضاف الیہ بنا دیں. مالک ھذہ السیارۃ، اب السیارۃ مجرور کیوں ہوا؟ چونکہ ھذہ یہاں پر مضاف الیہ بن گیا، ٹھیک ہے، اس لیے یہ مجرور ہو گیا. اس گاڑی کا مالک. قلم ھذا الطالب، اس طالب علم کا قلم. کتاب ذلک الولد، اس لڑکے کی کتاب. وطن ھؤلاء القوم، اس قوم کا وطن. دین ھؤلاء الناس،
ان لوگوں کا دین. اب آپ کیا کریں، یعنی چیک کریں کہ غور کیجئے کہ پہلا جز بنا ال کے ہے، کیسے پہچانیں گے؟ کہ دیکھیں مالکو، قلمو، کتابو، وطنو، دینو، یہ تمام اسما کیا ہیں، ان پر ال نہیں آیا، اور یہ تمام تنوین کے ساتھ آتے ہیں، ان کے ساتھ تنوین بھی نہیں ہے. دوسری چیز نیکسٹ، جو مرکب اشاری ہے وہ مجرور ہو رہا ہے. کیوں مجرور ہو رہا ہے؟ عربی زبان میں حالت جر کی صرف دو ریزنز ہیں، یا حرف جر ہو یا مضاف الیہ ہو. تو اگر حرف جر نہیں ہے تو مضاف الیہ ہے. بڑی آسان پہچان ہے یہ مرکب اضافی کی. تو ترجمہ وہی ریورس، اس قوم کا دین. چونکہ مرکب اشاری کو بریک نہیں کریں گے، یوں نہیں کریں گے گاڑی یہ کا مالک، نو، چونکہ یہ پورا مرکب اشاری ہے، ہمیں پورے مرکب کا ترجمہ کرنا ہوگا. اس گاڑی کا مالک، ٹھیک ہے. تو ترجمہ وہ ریورس ہی ہوگا لیکن مرکب کے حساب سے ہوگا. اب ذرا ہم دیکھ لیتے جملے میں ڈال کر، زید مالک ہذہ السیارۃ مبتدا، اور یہ پورا مرکب خبر. اب اس میں کیا ہوگا؟ مالک مضاف، ہذہ مضاف الیہ اور اشارہ، اور السیارۃ بدل کس کا؟ ہذہ کا. قلم ھذا الطالب مفقود، اس طالب علم کا پین گم ہے. کتاب ذلک الولد جدید، اس لڑکے کی کتاب خوبصورت ہے. پاکستان وطن ھؤلاء القوم، پاکستان اس قوم کا وطن ہے. الاسلام دین ھؤلاء الناس، ان لوگوں کا دین اسلام ہے، یا اسلام ان لوگوں کا دین ہے. یوں جملہ ہوگا، اسلام ان لوگوں کا دین ہے، چونکہ اسلام مبتدا ہے. اس طرح سے ہم انہی قواعد کے تحت جو ہم نے مبتدا خبر کے پڑھے ہیں ان کو ہم استعمال کر لیں گے. اب آپ کے سامنے ایک دوبارہ سے ایک چھوٹا سا ریکیپ دیکھیں. یہ ہے مرکب ھذا الکتاب جدید، یہ کتاب نئی ہے. مرکب اشاری کی بڑی پہچان کہ وہ اشارے کے فوراً بعد معرف باللام ہوگا، یہ مرکب اشاری کی پہچان ہے. یہ بات آپ نے میری یاد رکھنی ہے، یہی اس کا آسان ترین پہچان ہے. جب بھی آپ کو اشارہ نظر آئے اس کے ساتھ فوراً اسم معرف باللام ہے تو سمجھ جائیے یہ مرکب اشاری ہے، اور اگر معرف باللام نہیں ہے تو پھر کوئی مبتدا خبر کا چکر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. جیسا کہ ھذا کتاب جدید، اب یہاں پر ھذا مبتدا ہے، کتاب جدید یہ خبر ہے، مرکب توصیفی. یہاں تھا یہ کتاب نئی ہے، یہاں ہے ھذا کتاب جدید، یہ ایک نئی کتاب ہے. اب ذرا ایک اور چیز، مجھے یہ سوال پہلے کیا جاتا تھا تو میں کہتا تھا کہ وقت آنے پر جواب دیں گے. ذالک الکتاب قرآن مجید میں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ترجمہ کیا جاتا ہے یہ کتاب. اچھا، اس کا ترجمہ خالی یہ کتاب بھی نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے یہ عظیم الشان کتاب. آپ قرآن مجید کے ترجمے کھولیں، آپ کو خالی یہ نہیں ملے گا یہ کتاب، یہ عظیم الشان کتاب. جبکہ لفظ کیا ہے؟ وہ کتاب. ذالک کا مطلب دور کا ہے، لیکن ترجمہ کیا جا رہا ہے یہ. تو پھر یہ کیا فرق ہے؟ یہ فرق یہ ہے کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے. مثلا میرے پاس یہ کتاب ہے، میں اس کتاب کی آپ کو تعریف کرنا چاہ رہا ہوں، حالانکہ یہ کہ ھذا الکتاب، ٹھیک ہے. چونکہ یہ کتاب بڑی عظیم ہے، کتاب کا نام ہے الادب المفرد، ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں سے الادب، بہت خوبصورت حدیث کی کتاب ہے. میرا مشورہ ہے کہ آپ سب کوشش کریں اس کا اردو ترجمہ لے کر اس کو پڑھیں، اور اس کو اپنی فیملی میں بھی پڑھیں، خود بھی پڑھیں، فیملی میں بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، ارد گرد جو بھی جہاں بھی ماحول بن سکے اس کتاب کا، جیسے تبلیغی جماعت والے فضائل اعمال کا کرتے ہیں نا، اس کو کیجئے. بڑی عظیم حدیث کی کتاب ہے یہ، بہرحال صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کردہ ہے، جمع کردہ ہے. تو میں کیا کہوں گا؟ ذالک الکتاب، کیا مطلب ہے؟ حالانکہ ہے ھذا الکتاب، میں کہہ رہا ہوں ذالک الکتاب. کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں اس کتاب کی عظمت بڑھانا چاہ رہا ہوں، آپ کے نظر میں امپورٹنس. یہ بہت بڑی کتاب ہے. مثلا میرے پاس ایک پین ہے، یہ ایک پین ہے میرے پاس موجود ہے، ھذا قلم، لیکن میں جب میرے ہاتھ میں اور میں کہہ رہا ہوں ذالک القلم، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اس قلم کے بارے میں اگلے سننے والے کے کان کھڑے کرنا چاہ رہا ہوں. اس کو عربی آتی ہے نا، اس کو پتا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں ذالک القلم، یہ قلم، مطلب یہ ہے، اس کا مطلب اس قلم میں، اس پین میں کچھ خاص ہے. کیا ہے مطلب؟ میں کہنا چاہتا ہوں مجھے کسی نے تحفہ دیا ہے، میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں. اس طرح سے یعنی میں خبر دینا چاہ رہا ہوں. تو کیا ہے؟ عظمت بڑھانی ہو عربی میں تو قریب ہوتی ہوئی چیز کا بھی دور کا اشارہ کر دیا جاتا ہے. یہ ایک قاعدہ ہے یہ، اور یہ عام زبان میں استعمال نہیں ہوتا، یہ قرآن میں ہوگا یا جہاں بڑی بڑی
معاملات میں. جیسے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے, میں آپ کے سامنے وہ لانا بھول گیا, جس میں آپ نے اشارہ کیا تھا کہ ذالک من سنتی, کہ یہ میری سنت میں سے ہے, کہ صبح ہو یا شام ہو تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برائی نہ ہو, یہ میری عظیم الشان سنت ہے. وہاں ترجمہ عظیم الشان ذالک لگا کر کیا گیا ہے, حالانکہ اشارہ دور کا ہے. مقصد کیا ہے کہ یہ میری بہت بڑی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے. یہ ذالکہ کا استعمال ہے, یعنی قریب کی چیز کے ساتھ دور کا اشارہ. اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ایک اور آتا ہے, مجھے سوال کیا جاتا ہے تلک الرسول, یہ کیا ہے؟ یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے, عام استعمال نہیں ہوتا, قرآن میں ہے یا شاعری وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے, بلاغت کا ایک قاعدہ ہے یہ. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو جمع عاقل ہو, یعنی جمع عاقل مکسر, کیا کہہ رہا ہوں میں, جمع عاقل مکسر, یعنی ہو جمع عاقل اور ہو مکسر, تو اس کے ساتھ واحد مؤنث کا اشارہ دور کا لگایا جاتا ہے. یہ بھی عظمت بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. یعنی دیکھیں, ایک تو ہم نے کہہ دیا کہ مثلا ذالک القلم, یہ پین عظیم ہے. کوئی میرے سامنے لڑکا موجود ہے اور میں اس لڑکے کے اندر بڑی باتوں میں کہتا ہوں ذالک الولد, یہ لڑکا بڑا ذہین ہے, میں کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی خبر ہے, لیکن ایک بہت بڑا گروپ ہے, بہت بڑا گروپ ہے, تو پھر کیا کروں گا؟ پھر اس کے ساتھ واحد مؤنث کا اشارہ لگایا جائے گا اور اشارہ دور کا لگایا جائے گا. یعنی اب دیکھیں, ابھی ہم کیا کہہ رہے تھے ذالکہ, لیکن جمع مکسر عاقل کے لیے, یعنی جمع مکسر عاقل کے لیے, جمع مکسر ہو یعنی اسم جمع نہ ہو. اب جیسے القوم ہے, الناس ہے, یہ کلیکٹیو ناؤن ہے آلریڈی, لیکن جیسا مثلا کفار, اب کفار کی ہم عظمت تو نہیں بیان کر سکتے, جیسے کفار ہے, اب کفار کے ساتھ میں کہتا ہوں تلک الکفار, وہ ہیں تو یعنی میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, وہ تلک الکفار ہو بھی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ عربی میں یہ عظمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, تو ان کے لیے ہم عظمت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اور کوئی اچھی سی ایگزامپل عاقل کے لیے ہو, تلک العلماء, ہاں یہ ہو سکتا ہے تلک العلماء, چونکہ علماء جمع ہے عاقل کی اور مکسر ہے, یا شہداء ہیں, تلک الشہداء, دور کا اشارہ کلیکٹیو اس کے لیے جمع مکسر عاقل کے لیے, عظمت بڑھانے کے لیے, تلک الشہداء تلک العلماء, یہ انداز ہے. اس لیے یہاں تلک الرسول ہے. ایک تو اس کے اندر عظمت ہے, دوسرا بلاغت کے قاعدوں کے تحت اس میں کثرت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. یعنی یہ واحد مؤنث کا جمع عاقل کے ساتھ, جمع مکسر عاقل کے ساتھ واحد مؤنث کا اشارہ دو پیغام دیتا ہے دور کا. ایک یہ کہ عظمت ہے, دوسرا کثرت ہے, تعداد بہت زیادہ ہے, تو اس لیے یہاں پر تلک الرسول, اس لیے یہاں پر تلک موجود ہے. مجھے امید ہے میں اپنا پوائنٹ کلیئر کر گیا ہوں. اور قرآن مجید میں یہ موجود ہے, عام عربی کتابوں میں آپ کو نہیں ملتا, کیونکہ اس کا استعمال, اچھا یہ جس نے استعمال کرنا ہے نا اس کا پوائنٹ آف ویو ہے نا, تو اللہ تعالیٰ سے بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو کس کا ہو سکتا ہے؟ تلک الرسول کی وجہ یہ ہے. اب ذرا ہم قرآن مجید سے ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں. دیکھیے, ذالک الکتاب, یہ تو ہم کر چکے, تو الکتاب مرفوع کیوں ہے سوال آئے, چونکہ ذالکہ اشارہ رفع کی جگہ پر ہے, اس لیے. اگلے جملے میں دیکھیں آیت میں, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اب یہ شاجرہ منصوب کیوں ہوا؟ چونکہ هذه اشارہ کسی وجہ سے عربک قواعد کے تحت منصوب ہوا ہے, اس لیے یہ نصب ہو گیا, یعنی اس درخت هذه الشجرة. اب دیکھیں اگلا جملہ ہے, اگلی آیت, وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَّةَ, اب قریہ منصوب کیوں ہوا؟ چونکہ اشارہ منصوب ہوا ہے. اب دیکھیں, چونکہ قریہ مؤنث ہے, هذه مؤنث آیا ہے, کتاب مذکر ہے, ذالک مذکر آیا ہے, شجرہ مؤنث ہے, هذه مؤنث آیا ہے. پھر تلک آیات اللہ, اب کیا یہ مرکب اشاری ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے مرکب اشاری کی پہچان کہ مشار الیہ معرف باللام ہوگا. تو یہ معرف باللام تو نہیں ہے, تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر یہ سمپلی مبتدا خبر ہے. تلک مبتدا, آیات اللہ خبر, کہ وہ اللہ کی آیات ہیں. اب یہاں پر دیکھیں, یہ اصل میں تلکا یہاں پر وہ ترجمہ نہیں ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے, یہ دور کا اشارہ کیوں استعمال کیا گیا؟ وہی ذالکہ والا قاعدہ اپلائی ہوا ہے. آیات اللہ, چونکہ آیتن کی جمع ہے آیات, جمع غیر عاقل ہے, جمع غیر عاقل کے لیے واحد مؤنث کا اشارہ ہوتا ہے, تو ہونا جو چاہیے تھا نا
हादिही आयातुल्लाही, लेकिन तिल का इस्तेमाल किया गया, क्यों? दूर का इशारा तर्जुमा होता है ये अल्लाह की आयात हैं। क्यों ये कहते हैं? चूंकि तिल का अजमत के लिए है, दूर का इशारा है, जैसा कि ज़ालिका है। अब वहां ज़ालिका क्यों है? चूंकि किताब मुज़क्कर है, किताब मुज़क्कर है। अगर कोई मुअन्नस चीज होगी, मसलन मैं कहता हूं अस्साअतु, अब अस्साअतु घड़ी मेरे करीब है, मेरे पास है, मसलन ये घड़ी है मेरे सामने, मैं इस घड़ी की को मतलब बयान करना चाह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी तोप चीज़ है, तो मैं कहूँगा तिल्कस्साअतु, तिल्कस्साअतु जमीलतुन। तो जो ही मैं तिल्कस्साअतु कहूँगा, आगे जो मेरे सामने बंदा मौजूद है उसे अरबी ज़बान आती है, तो उसके फ़ौरन कान खड़े हो जाएंगे कि ये इसका मतलब कोई आम घड़ी नहीं है, कोई बहुत ख़ास घड़ी है। ओके, सो ये होगा तिल्कस्साअतु। तो मुझे उम्मीद है कायदा क्लियर हो गया होगा। अगली आयत है मिस्लु मा युनफिकून फी हाज़िहिल हयातिद दुनिया। अब हाज़िही इशारा, अल हयाती बदल, मुशारुन इलैह, मजरूर हुआ, क्यों? क्योंकि हाज़िही यहाँ पर मजरूर हो गया है, और आगे दुनिया क्या है? ये अल हयात की सिफ्त है, ये दुनियावी जिंदगी। अगली आयत है वो तिलकल अय्यामु। अब देखिए अय्यामु, तिलकल अय्यामु, यहाँ पर यौमुन की जमा अल अय्याम, गैर आकिल की जमा है। अब गैर आकिल की जमा के लिए वाहिद मुअन्नस का इशारा तिलका। अब देखिए तिलका फिर दूर का इशारा, ये वही अज़्म, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नासी, ये दिन जो हैं इनको हम लोगों के दरमियान में फेरते रहते हैं, ये बड़े दिन होते हैं जो फिरे जाते हैं, इनको बदला जाता है। सो तिलका वाहिद मुअन्नस का इशारा आया गैर आकिल की जमा की वजह से। अल अय्यामु मरफू क्यों? चूँकि तिलका रफ़ा की जगह पर है। ज़ालिकल फ़ज़लु मिनल्लाहि, अब देखें मुरक्कब इशारी, फ़ज़ल मुज़क्कर है, ज़ालिका मुज़क्कर आया, ये यानी वो फ़ज़ल मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से है। अब देखें ये भी ज़ालिका दूर का इशारा क्यों इस्तेमाल किया गया? अज़मत बढ़ाने के लिए। मैं कहूँ हाज़ल फ़ज़लु मिनल्लाहि, ये फ़ज़ल अल्लाह की तरफ से है, और मैं कहूँ ज़ालिकल फ़ज़लु मिनल्लाहि, ये बहुत बड़ा फ़ज़ल अल्लाह की तरफ से। तर्जुमा क्या हो जाता है? ये बहुत बड़ा। ये अरबी के कायदे हैं कि करीब की चीज़ है और हम दूर का इशारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कुरान मजीद में आपको मिलेगा। फिर है व ऊहिया इलैया हाज़ल कुरआनु। अब देखें हाज़ल कुरआनु मरफू है, अल कुरआनु मरफू क्यों हुआ? चूँकि हाज़ा मरफू है, हाज़ल कुरआनु ये कुरान। अगली आयत में है क़ाला हाज़ा रब्बी। अब क्या ये मुरक्कब इशारी है? नहीं। क्यों? क्योंकि हाज़ा मुब्तदा है, रब्बी खबर है, मुरक्कब इज़ाफ़ी हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है, हाज़ा अकबरु, ये बड़ा है, ये भी मुरक्कब इशारी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुशारुन इलैह मुअर्रब बिल लाम नहीं है। फिर यहाँ पर अगली आयत है ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। क्या ये मुरक्कब इशारी है? नहीं है, क्योंकि कायदा है मुरक्कब इशारी में मुशारुन इलैह बदल मुअर्रब बिल लाम होता है। तो ये क्या है? ये मुब्तदा खबर है, ज़ालिका मुब्तदा तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीमी, और ये मुरक्कब इज़ाफ़ी भी है, मुरक्कब तौसीफ़ी भी है। तो अल अलीम अल अज़ीज़। व हाज़ा सिरातु रब्बिका। अब हाज़ा क्या है? मुरक्कब इशारी है यहाँ पर? नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे मुअर्रब बिल लाम इसमें मौजूद नहीं है। तो ये क्या है? मुब्तदा, आगे मुरक्कब इज़ाफ़ी खबर है, हाज़ा सिरातु रब्बिका, ये तेरे रब का रास्ता है। अगली आयत है वला तक़रबा हाज़िही शजरता। हाज़िही शजरता हम कर चुके, लेकिन इन दोनों जगह पर हाज़िही शजरा आया, लेकिन फ़र्क क्या है? यहाँ हाज़िही शजरता है, यहाँ हाज़िही शजरती है। इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि दोनों से पहले जो हाज़िही है उनके इराब मुख्तलिफ हैं। यहाँ हाज़ा मंसूब है, नसब की जगह पर है, यहाँ हाज़िही मजरूर जर की जगह पर है। क्यों? अन हरफ जर की वजह से, इसलिए इनके इराब चेंज हुए। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। क्या ये मुरक्कब इशारी है? बिल्कुल है, क्योंकि मुअर्रब बिल लाम इसम है, और अल क़य्यिम दीन की सिफ्त है। तो मुरक्कब इशारी के साथ मुरक्कब तौसीफ़ी भी। अगली आयत को देखते हैं वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनी। अब देखिए अल क़ुरआनी यहाँ पर मजरूर, अगली आयत में हाज़ल क़ुरआना, यहाँ क़ुरआन मंसूब, वजह एक ही, चूँकि मुशारुन इशारा उसके इराब बदले हैं। अगला है मा हाज़िही तमासीलु। अब तमासील के साथ हाज़िही क्यों लगा हुआ है? क्योंकि जमा गैर आकिल है, और जमा गैर आकिल मुअन्नस होता है। रब्ब हाज़िहिल बलदती। अब ये देखें वही बात जो मैंने आपको कही थी कि मुरक्कब इज़ाफ़ी मुशारुन इलैह, यानी मुरक्कब इशारी मुज़ाफ़ इलैह बनता है। अब ये वही है। हाज़िहिल बलदतु ये था मुरक्कब इशारी, यानी ये शहर या ये मुल्क या ये वतन।
سو رب ہادہ البلدتی، اور یہ پورے کا پورا مضاف الیہ بن گیا، یعنی اس وطن کا رب، اس وطن کا رب۔ تلک الدار الاخرۃ، یعنی پورا مرکب توصیفی مشار الیہ بنا ہوا، تلک الدار الاخرۃ۔ اب مؤنث کیوں ہے؟ چونکہ دار مؤنث اسم ہے۔ اہلی ہادہ القریہ تھی، اب ہادہ القریہ یہاں مجرور کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ اہلی کا یہ مضاف الیہ بنا ہے، اور یہ اہلی مجرور کیوں ہے؟ چونکہ یہ مہلکو کا مضاف الیہ، یہ مہلکو جمع مذکر سالم ہے، نون ڈراپ ہوا ہے۔ مہلکو ہادہ القریہ تھی، اس بستی کے رہنے والوں کے ہلاک کرنے والے۔ انا مہلکو ہادہ القریہ تھی، ہم یقیناً اس بستی کے ہلاک کرنے والے ہیں۔ ہادہ الانہار، نہر ان کی جمع ہے، اسی لیے ہادہ واحد مؤنث ہے، ہادہ الانہار یہ نہریں۔ سو ہادہ النار، اب النار چونکہ مؤنث ہے، ہادہ مؤنث آیا۔ ہذا البلد الامین، مرکب توصیفی پورے کا پورا مشار الیہ بن رہا ہے، مجرور ہو رہا ہے۔ کیوں مجرور ہوا ہے؟ چونکہ واو قسمیہ ہے، واو قسم نے مجرور کر دیا۔ رب ھذا البیت، پورے قرآن مجید میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ مرکب اشاری کا مضاف الیہ کے طور پر 3 ایک ایگزامپل ہیں جو آپ کے سامنے میں لے آیا ہوں۔ سو رب ھذا البیت، اس گھر کا رب۔ سو الحمدللہ ہم نے مرکب اشاری کو دیکھا، مجھے امید ہے کہ آسان لگا ہوگا، جملوں میں استعمال کیا، مرکب توصیفی کے ساتھ، مرکب اضافی کے ساتھ، اور قرآن مجید سے میں نے آپ کو کافی ایگزامپلز دکھائیں، اور وہ جو کچھ قاعدے ہیں خاص ان کا بھی تعارف آپ سے ان کا کروایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سبق آپ کے لیے آسان ہو، آپ کے ذہنوں پر آسانی سے گزر جائے، اور آپ کو اس میں کامیابی نصیب ہو۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔